اللہ پاک کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، دین اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا اور زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے ہمیں قرآن و حدیث میں سمجھائے گئے، جس کے مطابق اگر کوئی بندہ زندگی گزارے یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے، ہمارے معاشرے میں جہالت اور علم دین سے دوری کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق عام طور پر دے دی جاتی ہے۔ غصے میں شوہر طلاق دے دیتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے مجھے آزاد کرو، شوہر بول دیتا جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ کبھی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، اس وقت بیوی کو شوہر غصے میں طلاق دے دیتا ہے، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کبھی نشے کی حالت میں شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو غصے میں آ کر کبھی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو لوگوں کے اندر اس طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جناب غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی، نشے میں تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ محبت میں، پیار میں کون اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ پیار عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار عموماً لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہی بیوی کو طلاق دی جاتی ہے۔ آج کے بیان میں ہم اس بات کو سنیں گے کہ طلاق کن چیزوں سے ہو جاتی ہے، کون سی غلط فہمیاں عوام کے اندر طلاق کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے ان مسائل کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے بعد میں پوچھنا ہے، یا پھر کسی عالم دین سے رجوع کریں، دارالافتاء میں مفتی صاحب سے معلومات کریں۔ عام طور پر جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں یا جو مقرر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، ان کو تقریر کرنا تو آتی ہے لیکن مسئلہ بتانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ مسئلہ وہی بیان کر سکتا ہے جو عالم دین ہو، جو مفتی ہو، جو فقہ کا علم رکھتا ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی طلاق کے بارے میں مسئلہ ہو یا وراثت کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو یا گھریلو کوئی آپ دینی الجھن کو دور کرنے کے لیے کسی اپنے عالم کے پاس جانا چاہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ واقعی وہ بندہ علم کا عالم ہے، وہ بندہ علم کا مفتی ہے یا صرف نام مفتی ہے، اس کے نام کے آگے علامہ، مولانا، فقہا، پتہ نہیں کون کون سے القاب ہیں، لیکن دین کا علم، شریعت کا علم اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایسا بندہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ طلاق کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کہا جاتا ہے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، وہ شادی شدہ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بہت خوش ہو، بیوی اس کی فرما بردار بھی ہو، وقت پر اسے کھانا بھی دیتی ہو، کپڑے بھی استری کر کے دیتی ہو، اور میاں بیوی میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو، اور شوہر کہے کہ آج میں تم سے بڑا خوش ہوتا ہوں، تحفے کے طور پر تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ عموماً طلاق غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، یا میاں بیوی میں رنجش پیدا ہو جائے، یا شوہر کو پتہ چلے میری بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کے تعلقات ہیں، یا پھر بیوی کو پتہ چلے کہ میرا شوہر غلط راستے پر چل پڑا ہے، بیوی کی طرف سے تقاضا ہو جائے، یا بیوی کم خرچے کی وجہ سے شوہر پر ناراض ہونا شروع کر دے، بات پر جھگڑے کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں شوہر سے مطالبہ ہوتا ہے یا شوہر خود چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اب آزاد کر دوں، اب ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو شوہر غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایسا غصہ جس کی وجہ سے شوہر کی عقل ہی بالکل چلی جائے، ایسا غصہ کہ منہ سے جھاگ بہنا شروع ہو جائے،
اور شوہر کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کا غصہ بہت کم لوگوں کو زندگی میں آتا ہے۔ اگر ایسا غصہ ہوگا اور ایسے غصے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر گنجائش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہ ہو، ورنہ عموماً غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے تم غصے میں تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم نے طلاق دے دی، تو تمہاری ماں سامنے آئی تھی تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دی؟ بہن کو طلاق دے دیتے، کسی اور عورت کو طلاق دے دیتے۔ جب آپ کو پتہ ہے غصے کی حالت میں کہ سامنے میری بیوی ہے، اس بیوی سے میرا نکاح ہو چکا ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، میں طلاق دوں گا تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، اتنا بندے کو شعور ہے، اس کے بعد اگر غصے میں طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی عوام کے اندر طلاق کے بارے میں وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دیں تو کہتے ہیں جی 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 1 طلاق ہوتی ہے۔ بھائی عورت کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں یا ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دی جائیں، بہر صورت عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ طلاق چاہے تحریری طور پر دی جائے، چاہے یہ طلاق عورت کو زبانی دی جائے، چاہے تنہائی کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دی جائے، یا چاہے لوگوں کے سامنے طلاق دی جائے، بیوی کے سامنے طلاق دی جائے یا بیوی کی غیر موجودگی میں 3 طلاقیں دی جائیں، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکا میرے پاس اسی طرح کا مسئلہ لے کر آیا۔ اس نے کہا حضرت گھر کے اندر جھگڑا ہوا تو اپنے گھر والوں کی وجہ سے ان کے پیچھے لگ کر میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں پریشان ہوں، تو اب میں کیا کروں، کیا ہمارے رجوع کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ تو ان کو یہی سمجھایا گا کہ دیکھیے جب آپ 3 طلاقیں دے چکے ہیں اور آپ اقرار بھی کر رہے ہیں تو طلاقیں ہو چکی ہیں، اب گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فرمایا پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی، بیوی کو تیسری طلاق دے دی، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ اسی کو شریعت کے اندر حلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب اس عورت کے اپنے شوہر کی طرف رجوع کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ ایک ہی صورت ہے کہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی عدت کو ختم کرے، عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد کسی اور غیر عورت سے، مرد سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد وہ مرد اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، ہم بستری کرے، اور پھر اگر وہ شخص اسے طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد پھر اس کی عدت عورت گزارے گی، عدت گزار کر پھر اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، یعنی نیا نکاح ہوگا نئے حق مہر کے مطابق۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، حلالے کی شرط پر کہ ٹھیک ہے جی اس شرط پر تم سے نکاح کرتا ہوں حلالے کی، تو پھر اس پر لعنت آئی ہے۔ دل میں نیت اگر ہے، اچھی نیت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ شرط ہو جاتی ہے بعض اوقات تو یہ بہرحال منع ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھ لینا جیسے بعض لوگ علم دین سے دوری کی وجہ سے اپنے گھر کو بظاہر بچانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا گھر بچ جائے، وہ حلالے کا وجود کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بہرحال مجرم ہیں۔ انہیں چاہیے کہ دنیا کے اندر تو آپ زندگی اس طرح گزار لیں گے، لیکن قبر کے اندر اللہ نہ کرے آپ کی اگر پکڑ ہو گئی تو پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہوگی، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 طلاقیں ہوں گی اور ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دینے سے بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اگرچہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے کہ عورت کو ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ فقہ حنفی کے مطابق 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے سے طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب اس کی بعد کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، تو جیسا آپ کے ساتھ معاملہ ہو آپ دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور اپنے معاملات ان کے سامنے بیان کریں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، لوگ اپنے گھر کو بچانے کے لیے غلط
بات بتاتے ہیں، درست بات نہیں بتاتے۔ بیوی کہتی تھی میرے شوہر نے نیت کی تھی طلاق دینے کی، یا شوہر کہتا میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں نہیں کہا تھا تمہیں طلاق دوں گا، دیتا ہوں کو دوں گا سے بدل دیا۔ آپ نے مفتی کو اپنے مرضی کا مسئلہ بتا کر، اپنی مرضی کا سوال بتا کر آپ نے جواب لے لیا، تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو آپ نے خود کو مطمئن کر لیا، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ دیکھیں جو مفتی ہوتا ہے نا، تو مفتی جو عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، وہ مسئلہ بتاتا ہے جیسا اس سے سوال کیا جائے۔ آپ جیسی بات پوچھیں گے تو ویسی آپ کو بات بتائی جائے گی، ہمیں خواب تو نہیں آئے گا کہ آپ کا پیچھے معاملہ کیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں عالم سے تو آپ درست بات بتائیں، اللہ رسول سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں نبی پاک کو منہ دکھانا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور مسئلہ جو لوگوں کے اندر غلط مشہور ہے وہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اگر کوئی عورت کے سامنے، اگر کوئی شوہر عورت کے سامنے طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، اگر بیوی نے شوہر کی طلاق نہیں سنی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی مسئلہ غلط لوگوں میں مشہور ہے، کہتے ہیں نہیں شوہر نے طلاق دے دی لیکن بیوی تک بات پہنچی ہی نہیں، یا شوہر نے لکھ کر طلاق دے دی، بیوی تک پہنچی نہیں، بیوی تک پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں کسی فرد نے اسے پھاڑ دیا، کہتے ہیں بیوی پر تو طلاق پہنچی نہیں لہذا طلاق ہوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کریم نے نکاح کا جو معاملہ ہے نا، یہ میاں بیوی دونوں کی رضا پر رکھا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں اگر ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو نکاح ہوگا۔ عورت بھی کہے گی کہ میں اس سے نکاح کرنے پر راضی ہوں، مرد بھی کہے گا کہ میں نکاح کرنے پر راضی ہوں، ایک کہے گا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں قبول کرتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ یہاں دونوں کی مرضی ہے۔ اگر عورت عاقل بالغ جو عورت ہے اگر وہ راضی نہیں ہوتی نکاح کرنے پر، زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول کے الفاظ نہیں کہتی، تو دنیا کا کوئی بندہ اس عورت کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مرد کا معاملہ ہے، یعنی اللہ نے دونوں کو اختیار دیا ہے، لیکن طلاق کا معاملہ جو ایسا ہے کہ اللہ نے صرف مرد کے ہاتھ میں اس کو رکھا ہے، یعنی مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح عورت کے سامنے طلاق دینا یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ تو شوہر اگر اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں میں، تنہا کمرے کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی، لیکن اتنے الفاظ سے کہنا ضروری ہے، اتنے الفاظ سے کہنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز آئے۔ اچھا، دل میں سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی، اور اتنی آواز سے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ اس کے اپنے کانوں نے بھی اس کی آواز کو نہیں سنا، صرف ہونٹوں کو حرکت دی، تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، اتنی آواز سے طلاق دینا ضروری ہے۔ عورت کے سامنے طلاق دینا ضروری نہیں، عورت کو بتانا بھی ضروری نہیں، تو لہٰذا جب بندے نے طلاق دی تو عورت پر طلاق واقع ہو گئی، عدت اسی وقت سے عورت کی شروع ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک یہ غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ شوہر کے طلاق دینے سے طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک عورت قبول نہ کرے۔ بندے نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، عورت کہے ٹھیک ہے میں قبول کرتی ہوں تو طلاق ہو جائے گی، اگر عورت کہے نہیں میں قبول نہیں کرتی تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو وہی عورت کے قبول کرنے کو یہاں شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر نکاح کی اجازت دونوں پر رکھی ہے، طلاق کا معاملہ صرف مرد کے لیے رکھا ہے۔ ہاں، اگر مرد اختیار دے دے اپنی بیوی کو کہ ایک طلاق دینے کا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں طلاق تفویض، ٹھیک ہے نا، یعنی شوہر اپنی بیوی کے سپرد کر دے ایک طلاق چاہو تو تم بھی دے سکتی ہو، تو اب عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، لیکن جب شوہر اجازت دے گا تو، ورنہ عورت کے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ اگر کسی شخص نے ایک خط لکھا اپنی بیوی کو اور اس میں آپ نے طلاق لکھ دیا، تو اب کیا
عورت تک وہ خط نہیں پہنچا یا پہنچا تو عورت نے قبول نہیں کیا، تو بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اگر واقعی اس شخص نے خط لکھا ہے یا دوسرے کو یہ بات بتائی ہے کہ میری طرف سے لکھو میری بیوی کو طلاق، اگر دوسرے سے بھی لکھوائی یا خود لکھی، تو فرمایا کہ جس وقت اس کی قلم سے یا اس کی زبان سے یہ طلاق کے الفاظ نکلے، اسی وقت سے عورت پر ایک طلاق واقع ہو گئی اور اسی وقت سے عدت شمار ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ عورت تک پہنچنا، عورت کا قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اس پر بہت زیادہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو آپ طلاق دے بیٹھیں اور پھر زندگی آپ غلط قسم کی گزار رہے ہوں۔ عوام کے اندر ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ طلاق دیتے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی گواہ موجود ہوں، ان کے سامنے آپ طلاق کہیں۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے یہ نکاح کے بارے میں ہے کہ آپ ایجاب و قبول جب کریں نا تو وہ گواہوں کی موجودگی میں کریں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان کے سامنے آپ قبول کریں یا ایجاب کریں، تو اس وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ شوہر کا خفیہ طور پر اپنی بیوی کو طلاق دینا، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، 4 بندوں کے سامنے یا 2 بندوں کے سامنے طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ تو جب شوہر طلاق دے دے گا، شوہر کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو شوہر صاحبان ہوتے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، انہیں ان مسائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ عوام کے اندر وہ یہ بھی غلط پایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی طلاق اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا گیا بیوی کی طرف سے، جسے خلا لوگ کہتے ہیں جی وہاں جج نے 3 مرتبہ شوہر کو بلوایا، شوہر نہیں گیا، جج صاحب نے طلاق دے دی تو عورت پر طلاق ہو گئی، اب عورت جہاں چاہے عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے، یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ دیکھیے اللہ کریم نے طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کو دیا ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ سمجھ لیجئے۔ کورٹ کی طرف سے جو طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق شرعی طور پر نافذ نہیں ہوتی، اور یہ خلا بھی نہیں ہوتا۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، اس پیسے کے بدلے میں، اس مال کے بدلے میں مجھے طلاق دے دو، یا میں نے تم سے جو حق مہر لینا ہے اس حق مہر کے بدلے میں مجھے طلاق دے دو، یا کوئی اور چیز کا عورت تقاضا کرتی ہے یا مطالبہ کرتی ہے۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے مال کے بدلے میں طلاق لینا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عدالت کے اندر جو دعویٰ دائر کیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں فسخ نکاح کا، نکاح کو ختم کرنے کا، اور یہ عام جج کے پاس اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی اگر کوئی شخص ہے اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا ہے، بیوی کو اس نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تھوڑی تھوڑی بات پر شک کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، عورت بیچاری کیا کرے؟ شریعت میں اس کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ عورت کو بالکل ظالم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مفتی اعظم ہوں، جج نہیں مفتی ہوں، واقعی مفتی اور مفتی بڑے مفتی، جیسے ہمارے پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ مفتی اعظم ہیں، اس طرح اور بھی کئی مفتی ہیں، تو آپ مفتی اعظم کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر عورت جائے، اس کے والدین چلے جائیں، جا کر مسئلہ بتائیں کہ دیکھیے یہ صورتحال ہے، شوہر کی طرف سے اس طرح ظلم ہوتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا شوہر نامرد ہو چکا ہے، یا جو بھی معاملات عورت کو نظر آئیں تو وہ مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں۔ مفتی صاحب پھر قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، بات چیت کریں گے، اور پھر اگر وہ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر اس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے کہ اب ان کا نکاح ختم ہے۔ یعنی یہ مخصوص صورتیں ہیں، یہ ہر ایک کو اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ کہیں گے جناب جج کو بھی اختیار دے دیا جائے۔ دیکھیں جج
قانون تو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے لیکن ایک مفتی کی طرح دین اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا. ضرور لازمی سی بات ہے, کامن سینس ہے کہ اس نے 20-25 سال قانون میں گزارے ہوتے ہیں. ایک مفتی ہے, ایک عالم ہے, وہ 20-25 سال صرف دین سیکھنے سکھانے میں گزارتا ہے. تو دونوں میں یقینی طور پر فرق ہوگا. ہمارے زمانے کا, ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پلمبر کا کام مستری سے نہیں کروائیں گے. ہم کبھی بھی اپنے گھر کی مرمت کا کام میڈیکل سٹور والے سے نہیں کروائیں گے. کبھی بھی ہم اپنے گھریلو معاملات یا اپنی دکان کے معاملات یا گھریلو جھگڑوں کے اندر کسی ڈاکٹر کو جج بنا کر فیصلہ نہیں کروائیں گے. ہمیں گھر میں جھگڑا ہوگا, وراثت کا معاملہ ہوگا, کوئی پیچیدہ الجھن ہوگی, ہم عدالت میں جائیں گے. پلمبر کا کام پلمبر کے پاس جائیں گے, بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. لیکن ظلم یہ ہے کہ دین کی بات آئے گی تو ہر ایرے غیرے سے جا کر دین کا مسئلہ حل کروانے کے لیے پہنچ جائیں گے. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا, کسی پلمبر نے کہہ دیا, ہر ایرا غیرہ, ہر پروفیسر, ہر تھوڑا سا چرب زبان قسم کا بندہ وہ جناب مفتی اعظم بن کر دین کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے جی دین آسان ہے, تو دین آسان ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے دین کے بارے میں فیصلے کیے جاتے رہیں. تو اس لیے دین کی بات آپ عالم سے پوچھیں گے, دین کی بات دنیا دار سے نہیں, دین کی بات مفتی اسلام سے پوچھیں گے, وہ آپ کی دین کے معاملے میں درست رہنمائی کرے گا. بعض لوگ غصے میں آ کر 3 طلاق بیوی کو دے دیتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں, علماء نے کہا جی اب بیوی آپ پر حلال نہیں ہے. وہ پھر کسی ایرے غیرے بندے کو پکڑیں گے, تھوڑے سے چرب زبان کسی بندے کو پکڑ کر کہیں نہیں کوئی بات نہیں, تھوڑا سا صدقہ دے دو, اس کے بعد زندگی گزارو. تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. حدیث میں اس طرح کا مضمون ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینے والا, بغیر علم کے مسئلہ بتانے والا کتنا زیادہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سب کی اس پر لعنت ہوتی ہے. تو اس لیے جب مسئلے کا علم نہ ہو تو کبھی بھی کسی کو غلط مسئلہ نہ بتائیں. درست بات پتہ ہو تو درست بات بتائیے, نہ پتہ ہو تو کہیں جی میں اس بارے میں نہیں جانتا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلط فہمیاں عوام کے اندر پائی جاتی ہیں, تو لہٰذا ان مسائل کو سمجھ لیجئے, یاد کر لیں. ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر عورت حمل والی ہو, پریگنٹ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, کہا اس وقت اگر عورت کو طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوتی. طلاق بالکل ہو جاتی ہے. عورت پریگنٹ ہو تب بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسی عورت کی عدت کو بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں. یعنی جس عورت کو حمل ہو, شوہر نے اگر طلاق دے دی تو اس کی عدت کیا ہے کہ اس کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہو تو اس کی عدت 9 مہینے, بچہ اگر 1 گھنٹے بعد پیدا ہو گیا طلاق کے تو اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو حمل والی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ نشے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. یہ بھی غلط ہے. نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی. تو لہٰذا نشے کی حالت میں جو لوگ طلاق دے چکے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں, ان کی بیویوں کو طلاق ہو چکی ہے. اچھا جی, اسی طرح ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ طلاق دیتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں زبان سے کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی لیکن نیت نہیں تھی طلاق دینے کی, تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جناب پھر بھی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, طلاق دینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں, طلاق کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے زبان سے طلاق کے لفظ کہہ دیے تو طلاق ہو جائے گی, مذاق میں طلاق کے لفظ بولیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی, غصے میں طلاق کے لفظ کہیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی, آپ ہنسے ہنسے کسی کو اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ کہیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو اس لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور آخری بات, عوام کے اندر ایک غلط فہمی وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری بیوی کو طلاق. اب لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اللہ کے بندو, تمہاری بیوی ہے تو طلاق تم دے سکتے ہو, دوسرا کوئی تھوڑی دے سکتا ہے.
تو اس طرح کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کسی دوسرے کے کہنے سے آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔